اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمدللہ اللہ۔ الحمدللہ کل کی کلاس میں ہم نے حرکات دیکھے تھے پچھلی کلاس میں، اور پھر کل کی کلاس میں ہم نے حروف ہجا یعنی کہ عربی زبان کا سب سے چھوٹا جز، سب سے چھوٹا حصہ وہ حرف کہلاتا، اور حرف کی جمع ہے حروف، اور حروف کی کل تعداد کتنی ہے؟ 28۔ تو 28 حروف کو سب سے پہلے تجوید کے اصول کے مطابق دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا۔ وہ کون سے ہیں؟ حروف حروف شمسیہ شمسیہ اور حروف قمریہ یعنی کہ سن لیٹرز اور مون مون لیٹرز۔ اس کا طریقہ بھی ہم نے دیکھے، ان کی ڈیوائڈیشن جو ہو رہی وہ کس وجہ سے ہو رہی، تقسیم کیا جا رہا تو کیوں کیا جا رہا۔ کوئی بھی اسم، ناؤن، جب الف لام سے شروع ہوتا اور اس اسم کا پہلا حرف یعنی کہ فرسٹ لیٹر اگر حروف شمسیہ میں سے ہے تو وہ الف لام میں کا لام ڈراپ ہو جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اگر کوئی اسم، ناؤن، حروف اس کا پہلا لیٹر حروف قمریہ میں سے ہے تو لام پڑھا جائے گا، وہ بھی جزم کے ساتھ۔ اس کی مثال ہم نے دیکھے تھے، الشمس اور القمر، یہ ہے حروف شمسیہ اور حروف قمریہ۔ اب اس کے بعد انہی 28 حروف کو اور دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا۔ وہ حروف پورے 28 پہلے تقسیم کیے دیے 14 اور 14 میں، حروف شمسیہ اور قمریہ۔ اب اس کے بعد گرامر کے اصول کے مطابق اور دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا، ایک ہے حرف صحیح اور دوسرا ہے حرف علت یعنی کہ کنسوننٹ اور واولز۔ تو عربی زبان کے واول ساؤنڈ، اور اس کو عربی میں بولیں گے حرف علت۔ علت یعنی کہ بیمار، بیماری، اور وہی 3 حروف ہے تو بیمار لیٹرز، وہ ہے 3، الف، واو اور یا، یہ 3 حرف علت ہے۔ علت یعنی کہ بیمار، اور یہ تینوں حروف بیمار ہے۔ اب یہ ایسے بیمار حروف ہے، بیمار یعنی کہ ایسا کوئی بھی ایک شخص اگر بیمار ہے تو اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا ہے نا، اس کو بولتے آرام کرو آپ۔ لیکن یہ 3 حروف ایسے بیمار ہے کہ ان کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کے بغیر کوئی لفظ بنتا ہی نہیں، کوئی ورڈ نہیں بنتا، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض جگہ یہ 3 حروف حرف علت استعمال ہوتے اور بعض جگہ ان کے نمائندے استعمال ہوتے، ان کا ریپریزنٹیٹیو استعمال ہوتا، جیسے کہ کلیکٹر، ڈپٹی کلیکٹر، تحصیلدار اور نائب تحصیلدار۔ یہ جیسا رہتے نا، تحصیلدار نہیں ہے تو نائب تحصیلدار اس کی جگہ کام کرتا، کیپٹن نہیں ہے تو وائس کیپٹن، یہ جلدی سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ جو حرف علت ہے، الف، واو اور یا، ان تینوں کے نمائندے ہیں، کون سے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش۔ الف کا نمائندہ زبر ہے، واو کا نمائندہ پیش ہے، اور یا کا نمائندہ زیر ہے۔ تو بعض جگہ یہ تینوں استعمال ہوتے اور بعض جگہ ان کے نمائندے استعمال ہوتے۔ تو یہ تینوں بھی حرف علت ہے، لیکن ایسے حرف علت ہے کہ ان کے بغیر کوئی کام نہیں ہے، بیماروں کو کام نہیں لگاتے، بوجھ اٹھانے نہیں لگاتے، لیکن یہ ایسے بیمار ہے جو صحیح سالم صحت مند سے زیادہ بوجھ اٹھاتے، ان کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ کوئی کام نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ تیار نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک نام بولیے آپ، فعلا، ساجد، یہ لے لیں گے۔
मुमय्यिज, ये ओरिजिनल नाम, ये हम बोलते आसानी के लिए मुमेज, है ना। ओरिजिनल अरबी के अंदर असल तलफ्फुज इसका है मुमय्यिज, ठीक है। अब मुमय्यिज ये नाउन है, इस्म है। अब इस्म है तो इस्म पहचानने की निशानियां भी देख लो। हमने देखे थे सबसे पहले 4 निशानियां हैं कोई भी नाउन को, इस्म को पहचानने की। पहला है तनवीन, दूसरा है अलिफ लाम, तीसरा है ता मरबूता यानी कि गोलता, और चौथा मीम पेश मीम पेश मुंह। तो इसके शुरुआत में मीम पेश मुंह है तो ये नाउन हो गया, इस्म हो गया। अब ये जो नाम बना, अब ये हरफ इल्लत के बगैर नहीं बना। अगर मैं इसके ऊपर से हरकत निकाल दूं पूरे, अब पढ़ने आ रहा क्या? कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, ममीज पढ़ सकते हैं इसको। इनको पढ़ने के लिए इनका होना बहुत जरूरी है, हरफ इल्लत का। तो हरफ इल्लत बाज जगह खुद आ जाते और बाज जगह अपने नुमाइंदों को भेज देते। तो अलिफ, सबसे पहले ये मीम पेश मुंह है, आवाज आना चाहिए ऊ की, तो इस वजह से वाव का नुमाइंदा पेश। फिर उसके बाद मीम के ऊपर जबर आना, मां की आवाज आना, मो मां। अलिफ का नुमाइंदा जबर, फिर या है, ई की आवाज आना, ये की आवाज आना, तो या का नुमाइंदा जेर है, और ये फिर जा, क्या बन गया? मुमय्यिज, राइट। अब फिर या यहां पे डबल पढ़ना है तो उसके लिए एक हरकत और दे दी गई, वो आ गई तशदीद। और तशदीद किसकी निशानी है? डबल हर्फ की। वो जिस हर्फ के ऊपर तशदीद आ जाए तो उसको डबल पढ़ेंगे। तो अब इसका पढ़ने का तलफ्फुज हमारा सही हो जाता, अब ये बन जाता मुमय्यिज। क्या बन जाएगा? मुमय्यिज। तो बगैर हरफ इल्लत के नहीं बना सकते। अब उर्दू के अंदर जो हम लोग बनाते, ये एक लफ्ज मैंने लिखा उर्दू का, ये है असल में अरबी का, लेकिन ये उर्दू में हम इस तरीके से इस्तेमाल करते। तो जिस तरह मैंने पहले की क्लास में बताया था कि अरबी जुबान भी बिल्कुल इसी तरीके से थी। हमको पढ़ने में आसानी के लिए इन्हीं हरफ इल्लत के नुमाइंदे हमारे लिए बनाए गए ताकि हम इसको पढ़ना आसानी से सीख जाए। अब अरबी वालों से हमने सुने कि इन्हों उसको किताब बोलते हैं, हम समझ गए, और बगैर हरकत के हमने ज्यादा मोतेबर, क्या बोलेंगे उसको आसान जुबान में, हमने ज्यादा मोतेबरी की है। हमको हरकत की जरूरत नहीं, हम बहुत पढ़े लिखे, तो हमने बगैर हरकत के उर्दू और फारसी में इसको इस्तेमाल कर लिए, लेकिन अरबी में यह चीज नहीं जमती। तो बहरहाल इन्हीं 28 हरूफ को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम में पहली मर्तबा में शमसिया और कमरिया, अब सेकंड टाइम में तकसीम किया गया हरफ इल्लत और हरफ सही। तो ये 3 हरफ इल्लत है और बाकी के जितने भी हरूफ है 25 उनको बोलेंगे सही, हरफ इल्लत और हरफ सही। ये 3 है, अलिफ, वाव और या। अब इसको थोड़ा सा साइड में रख के, अब वो जो 28 हरूफ है, अब इनके अंदर एक और हर्फ ऐसा है जो हमारे ग्रामर के अंदर बहुत ज्यादा काम आता। कल हमने देखे थे 28 हरूफ लिख के, अलिफ, बा, ता, फा, जीम, हा। तो इसी तरीके से पूरे 28 हरूफ हमने बोर्ड पे लिख के देख लिए हमने। ये 28 हरूफ के अलावा एक और हर्फ ऐसा है जो ग्रामर के अंदर हमारे बहुत काम में आने वाला है, और ये हर्फ आपको मालूम है, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, ये हर्फ आप लोगों को मालूम है। इसम की पहचानने की 4 निशानियां हैं, कौन सी? अलिफ लाम, तनवीन, मीम पेश मो और ता मरबूता, गोलता। आप लोगों ने गौर किए कि ये गोलता कहां से आई? हमने तो 28 हरूफ में नहीं है। 28 हरूफ के अंदर अगर हम 29 हरूफ भी पढ़ लेंगे हमजा को ऐड करके, तब भी गोलता नहीं आ रही। तो ये 28 हरूफ है। इनके अलावा एक और हर्फ, एक और लेटर ऐसा है जो ग्रामर में बहुत ज्यादा काम आता, वो है गोलता, या इसका नाम है ता मरबूता। और ये ता मरबूता बना कैसे? ये जो हमारी कश्ती वाली ता है सादी,
इसी के जरिए से यह ता बनी। हा है एक ऐसा, हा की शक्ल लिए और ता के नुक्ते दे दिए, तो ये बन गई ता मरबूता। और इसको अगर हम थोड़ा छाप जुबान में समझेंगे तो ये ता को दो गजालियां लगा के वेल्डिंग मार दिए, तो ये बन गई ता मरबूता। ठीक है, तो ये ता मरबूता कहां से आई? सादी ता से। अब ये भी है जो बहुत ज्यादा ग्रामर के अंदर काम आने वाली है। अब इसका काम क्या है? असल बात यह है, शक्ल तो नजर आ रही, देख लिया हमने एक और हर्फ है, इसका काम क्या है? वो इसका काम ये ता मरबूता का ये है, अरबी जुबान के अंदर जैसा कि अल्लाह ताला ने हर एक का जोड़ा पैदा किया, वह खलकनाकुम अज़वाजा, कि हमने पैदा किया हर एक जोड़ा 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 पैदा किया। जोड़ा पैदा किया यानी कि मुजक्कर और मोहन्नस, मर्द और औरत। तो ये ता मरबूता किसी भी मर्द को औरत बनाने के काम आती, यानी कि मुजक्कर से मोहन्नस में कन्वर्ट करने, लिखने में हाँ ओरिजिनल समझेंगे आपने। तो एक नाम है, हम सब क्या है? मुस्लिम। ठीक है, अब ये मुस्लिम जो लफ्ज नजर आ रहा, एक तो दो निशानियां, पहले मीम पेश मुंह से शुरुआत और आखिरी में तनवीन दो पेश, तो मुस्लिमुन। मुस्लिमुन के मायने है एक मुसलमान मर्द। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा और एक है तालिबुन। तालिबुन, तालिबुन यानी कि स्टूडेंट, तालिब इल्म, पढ़ाई करने वाला, तालिबुन। इसके मायने है एक मर्द तालिब, यानी कि एक मेल स्टूडेंट। राइट, अब यही दो नाम को कन्वर्ट करना है फीमेल के लिए, यानी कि यह हो गया मुसलमान मर्द, एक मुस्लिम मर्द, और यह हो गया एक मर्द तालिब इल्म। अब इसी को अगर कोई मोहन्नस के लिए इस्तेमाल करना है तो यह ता मरबूता का इस्तेमाल होता, और यह ता मरबूता इसी नाम के लास्ट में लग जाती। इसका बनाने का तरीका है मुस्लिम, जैसे का वैसा आ गया। मुस्लिमुन था ये, और ये तालिबुन था। मुजक्कर इस्म को मोहन्नस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तब्दील करने के लिए यह ता मरबूता का इस्तेमाल करना पड़ता। ये ता मरबूता लास्ट में आ जाएगी, आ गई, मुस्लिम को लगा दिए, अब उसके बाद तालिबुन को भी लगा दिए, ता मरबूता आ गई। अब ये जो पहले जो तनवीन था लास्ट लेटर पे, वो तनवीन उठा के हम क्या करेंगे? ता मरबूता पे रख देंगे, और ये लास्ट लेटर के ऊपर से जो दो तनवीन हमने निकाल दिए वहां पे आ जाएगा जबर। तो अब ऊपर वाला बन गया मुस्लिमतुन, और ये तालिबुन से बन गया तालिबतुन। तो ये वो हर्फ है जो किसी भी मुजक्कर इस्म को मोहन्नस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता, और ये भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अरबी में बोलते हैं इसको मुस्लिमतुन, और उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं मुस्लिमा। तालिबुन, तालिबतुन अरबी में, और उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं तालिबा। ये ता को हम मुसलमानी, हाँ, और फिर हमारी दक्कनी जुबान में तो मुसलमानिया बोलते हैं, मुसलमाना। तो ये है ता मरबूता का इस्तेमाल। 28 हुरूफ के अलावा एक और हर्फ है ता मरबूता, और ये ता मरबूता का इस्तेमाल यह है मुजक्कर इस्म को मोहन्नस में तब्दील करने के लिए। तो ये था हमारा 28 के बाद का। अब हम वापस चलेंगे हमारे हर्फ इल्लत की तरफ। हर्फ इल्लत हमारे पास कितने हैं? 3। कौन से? अलिफ, वाव और या। ये अलिफ, वाव, या 28 हुरूफ में से निकले हुए हैं, यानी कि उनको डिवाइड किया हमने 3 अलग और 25 अलग। तो वो जो हमने 28 हुरूफ बताए थे,
کہ عربی زبان کا سب سے چھوٹا حصہ، سب سے چھوٹا جز حرف کہلاتا. حرف کی جمع حروف ہے اور حروف کی کل تعداد 28 ہے، اور بعض علماء کے نزدیک 29 ہے، 29. تو وہ 29واں جو حرف ہے وہ ہے حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ 29واں حرف ہے. اب یہی حمزہ کو ہم نے ان 29 کے اندر شامل نہیں کیے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حمزہ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، حمزہ کی اپنی کوئی شکل نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے پورے 28 حروف دیکھے تو ان کی اپنی اپنی شکل ہے، لیکن حمزہ کی کوئی شکل نہیں ہے اپنی. حمزہ بنایا گیا. تو حمزہ بنا کس سے؟ یہ الف کے ذریعے سے بنا. 3 حرف علت ہے، الف، واو اور یا. اب یہ جو الف ہے جب یہ خالی رہتا، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں رہتی، حرکات ہمارے پاس ہے زبر، زیر، پیش، جزم اور تشدید. یہ 5 حرکات میں سے کوئی بھی حرکت اگر اس کے اوپر نہیں ہے تو یہ الف ہے. اگر ان 5 حرکات میں سے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت اگر آ گئی، چاہے زبر آ جائے، چاہے زیر آ جائے، چاہے پیش آ جائے، یا پھر تشدید آ جائے یا جزم آ جائے، کچھ بھی آ جاؤ، تو یہ الف اب الف نہیں رہتا، یہ کیا بن جاتا؟ حمزہ بن جاتا. اور جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ یہ 3 حرف علت ہے، یعنی کہ بیمار. اب تینوں بیمار ہیں، تینوں بیمار میں سے یہ 2 ذرا کم بیمار ہے اور یہ الف زیادہ بیمار ہے. کیوں زیادہ بیمار ہے؟ اس کو جسمانی بیماری کے ساتھ ساتھ روحانی بیماری بھی ہے، اس کو ظاہری بیماری بھی ہے، اس کے اعضاء جسم کے خراب ہے، اور پلس اندر اس کا مائنڈ، ذہن بھی خراب ہے. اس کے دماغ میں عام زبان میں بولیں گے تو حاضری آتی، ٹھیک ہے، تو اور 2 لوگوں کی حاضری آتی. تو یہ حرف علت الف جو ہے یہ ذرا زیادہ بیمار ہے، یہ دونوں کم بیمار ہے. اب زیادہ بیمار ہے تو ایک تو حاضری آ گئی اس کو کس کی؟ حمزہ کی. اب جیسا میں نے بتایا کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت نہیں رہتی تو وہ الف رہتا، اور اگر کوئی حرکت آ گئی تو وہ حمزہ ہو جاتا. تو یہاں ہو گیا حمزہ کا کام، ٹھیک ہے. اب جب حمزہ ہے، آواز آ رہی کیا میری؟ آ رہی نا؟ جی. تو اب یہ جو حمزہ ہے، حمزہ کی اپنی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن حمزہ کو پڑھنا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ایک شکل دی گئی کہ ایک شکل اس کو دے دیں گے، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی پڑھنے والے ہیں انہوں حمزہ کو بھول جانا. اس وجہ سے اس کو کیا کیے؟ ٹیمپرری ایک شکل دے دیے. اور شکل دینے کے لیے پھر وہ اس وقت میں جو بھی ہوا ہوں گا، میٹنگ بیٹھی، سارے عرب جمع ہوئے کہ کیسا حمزہ کے کیسا کرنا ہے. تو پھر سب کے اپنے اپنے مشورے سے ایک مشورے میں یہ چیز طے ہوئی کہ حمزہ کو شکل دوسری تو کوئی ہم دے نہیں سکتے، تو اس وجہ سے وہی 28 حروف میں سے کسی نہ کسی حرف کا استعمال کر کے ہم حمزہ کو ایک شکل دے دیں گے. تو ہم نے دیکھے 2 حرف ایسے ہیں، ایک ہے عین اور دوسرا ہے غین. یہ دونوں کا استعمال کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے کیا کیے، عین غین پہ تو چھوڑ دو، عین کا استعمال یہ نیچے کا جو پیٹ ہے اس کو ڈائٹنگ کر کے اس کا پیٹ نکال دیے، اور یہ اوپر کی منڈی اس کی استعمال کر لیے، تو یہ بن گیا. اب اس کو حمزہ کا نام دے دیے کہ یہ ہے حمزہ. اب یہ ہمارے جیسے اجمی لوگوں کے واسطے یہ حمزہ ہے. اب یہی شکل حمزہ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ آیا کہاں سے؟ الف سے. الف کے اوپر جو بھی اگر حرکت آ جائے، کوئی بھی سائن اگر آ جائے تو پھر وہ کیا ہو جاتا؟ حمزہ بن جاتا. یہاں تک کہ کلیئر ہے؟ کوئی ڈاؤٹ، کوئی سوال نہیں؟ اب یہاں سے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ ہم کو سننا ہے، سمجھنا ہے، ہو سکے تو لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو سبق ہے اب جو ہم پڑھنے والے وہ بہت امپورٹنٹ ہے.
اب یہ جو حمزہ آ گیا، اب سوال بہت سارے لوگوں کے دماغ میں، ذہن میں یہ سوال آتا، میرے بھی ذہن میں یہ سوال آیا تھا کہ جب الف خالی ہے تو الف ہے، اس پہ حرکت آ گئی تو حمزہ ہے. اب یہ تو بعض کئی جگہوں پہ بھی استعمال ہوتا نا، جیسا الکتابو اگر ہم لکھیں گے تو وہاں پہ بھی الف کے جیسی شکل نظر آ رہی. اب پہچاننا کیسا کہ وہ الف ہے کیا حمزہ ہے، کیسا پہچانیں گے؟ حمزہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے نا سر. ہاں آسان جواب ہے، میں خالی گھما کے پوچھا آپ لوگوں کو. ہاں الف ہے خالی ہے، اگر حرکت ہوتی تو حمزہ ہوتا. چلو یہ ایک سوال ہو گیا. اب دوسرا ایک سوال، ہم لکھنے سیکھنے کے وقت میں یہ میں نے لکھا الکتابو، لیکن ہم سیکھنے کے لیے کیا کرتے؟ سیکھتے جب اس کے اوپر زبر دیتے، کیا بن رہا ہے؟ الکتابو. اب یہ کیا ہوا؟ حمزہ ہو گیا. الکتاب خاص کتاب. کیا ہو گیا؟ حمزہ ہو گیا. تو یہ ہم سیکھنے کے لیے اس کا استعمال ایسا حرکت دے کے کرتے، لیکن یہ حمزہ نہیں ہے، یہ الف ہی ہے. یہ ہم جو حرکت دیتے وہ صرف سیکھنے کے لیے، وہ ہماری غلطی ہے. غلطی تو نہیں بولیں گے، ہم سیکھنے کے لیے اس کو زبر دے کے استعمال کرتے. تو یہ کیا ہے؟ حمزہ ہی ہے. اب حمزہ کے بارے میں جیسا میں نے بتایا کہ اب یہاں سے ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں نے بتایا تھا کہ حمزہ کے اندر دو پرسنالٹی ایسی ہے جو جن کی حاضری آتی. ایک تو ہو گیا حمزہ، اب دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا بھی ایک حمزہ ہے، دوسرا بھی حمزہ ہے. ایک حمزہ ہے اور اس کا بھائی، یہ دونوں بھائی الف کے اوپر حاوی ہے. دو قسم کے حمزہ ہے. حمزہ ایک قسم کا نہیں ہے، حمزہ ہے دو قسم کا. اب وہ دوسرے قسم کا حمزہ یہ ہے، حمزہ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے وصل اور دوسرا ہے قطع. حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع. تو حمزۃ ال مت بولو، ہارڈ ہوتا شروع میں، خالی ہم کیا بولیں گے؟ وصل اور قطع. حمزہ ہے دو قسم کا، پہلا ہے وصل اور دوسرا ہے قطع. یہ یاد رکھنا ہے. نام سمجھ میں آ گیا؟ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع، یہ دو قسم کا حمزہ ہے. شکل ان کی ایک ہی ہے. یہ جو شکل ہے یہ تو ٹیمپرری ہے، نظر آنے والی شکل ہمارے پاس یہی ہے. الف کے اندر حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع. اب یہ دونوں کا استعمال، دونوں کے استعمال سے پہلے ہم حمزۃ القطع کو دیکھ لیں گے ایک مرتبہ کہ حمزۃ القطع کیا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھے کہ الف کے اوپر اگر حرکت آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا؟ حمزۃ القطع ہو جاتا، رائٹ. اور حمزۃ القطع کسی بھی لفظ کے، کسی بھی ورڈ کے شروع میں، درمیان میں اور لاسٹ میں کہیں بھی آ سکتا. شروعات میں، درمیان میں اور آخر میں، لاسٹ میں کہیں بھی آ سکتا. کیا لکھا ہوا ہے؟ الخالق. السلام. کیا لکھا ہوا ہے؟ المومن. الخالق. المؤمن. السلام. المؤمن. اقرا سب سے پہلا لفظ. سألا.
इस्तहज़िउ, इस्तहज़िउ। तो शुरुआत में अगर देखो अल खालिकु, यहां पे अलिफ नजर आ रहा, कोई हरकत है नहीं है, तो ये हमजा नहीं है। उसके बाद खा के बाद अलिफ नजर आ रहा, कोई हरकत है, हमजातुल कता नहीं है। अस्सलामु, शुरुआत में हमजातुल कता नहीं है। लाम के बाद हमजातुल कता नहीं है। अल मुमिनु, हाँ मोमिनो में है सर, मोमिनो में हमजा की शक्ल के साथ जज़म, झटका। अल मुमिनु, हाँ तो ये है सर, मो- हमजातुल कता। उसके बाद है इकरा, हमजा अपनी शक्ल के साथ, और बाज जगह ऐसे भी लिख के आता जज़म और नीचे अलिफ आता, तो ये जज़म हरकत आ गई, क्या बन गया इन्हें, हमजा। कौन सा हमजा, हमजातुल कता। उसके बाद है सअला, सीन के बाद बस हमजा आ गया। इसकी दो शक्लें हैं लिखने की, कभी कभी ऐसा भी लिख के आता, ये भी पता है। अलिफ के ऊपर हमजातुल कता की मुंडी भी है और जबर भी है, तो जबर आ गया तो क्या बन गया इन्हें, हमजा बन गया। कौन सा हमजा, हमजातुल कता। उसके बाद है इस्तहज़िउ, जेर आ गई तो हमजातुल कता। उसके बाद लास्ट में हमजा ओरिजिनल शक्ल के साथ। इसके लिखने का तरीका दूसरा भी एक है, ऐसा भी आता, अलिफ के ऊपर पेश आ गया तो हरकत आ गई, इस वजह से उन्हें क्या बन गया, हमजातुल कता। समझने वाली बात यह है कि हमजातुल कता किसी भी लफ्ज के शुरू में, दरमियान में या लास्ट में कहीं भी आ सकता। उसकी निशानी यह है कि वो हरकत के साथ आएगा, बगैर हरकत के नहीं आता। तो हमजातुल कता का प्रोग्राम समझ में आ गया, क्या रहेगा, हमजातुल कता हमेशा हरकत के साथ आता, कोई भी हरकत के साथ, और कहीं भी आ सकता। ये हो गया। अब बचे दो हमारे पास एक जैसे दिखने वाले, एक है अलिफ और दूसरा है हमजातुल वस्ल। कौन से बचे, सर अलिफ बचा और हमजातुल वस्ल बचा। अब हमजातुल वस्ल और अलिफ के दरमियान में सिर्फ एक फर्क है, इन दोनों के ऊपर भी हरकत कभी नहीं आती, दोनों के ऊपर भी कभी हरकत नहीं आती, कोई साइन नहीं आती। सिर्फ फर्क दोनों में एक ये है, हमजातुल वस्ल किसी भी लफ्ज के हमेशा हमेशा शुरू में आता, दरमियान में या लास्ट में नहीं आता। क्या याद रखना है, हमजातुल वस्ल किसी भी लफ्ज के हमेशा शुरुआत में आता, स्टार्ट में आता, दरमियान में, मिड में या बाद में, लास्ट में नहीं आता। अब हमजातुल वस्ल शुरू में आ गया। अब अलिफ के बारे में समझो कि अलिफ हमेशा दरमियान में और लास्ट में आता, शुरुआत में कभी नहीं आता। बस इतना ही फर्क याद रखना है, हमजातुल वस्ल किसी भी लफ्ज के हमेशा शुरू में आएगा और अलिफ बीच में या आखिर में आएगा। फिर से हम वो स्लाइड पे चलेंगे। अल खालिकु, अब दो अलिफ के जैसे नजर आ रहे, एक तो यहां है और दूसरा यहां है। तो अब इन दोनों में पहचानना है कि अलिफ कौन सा है और हमजातुल वस्ल कौन सा है। तो पहला वाला क्या है, हमजातुल वस्ल है, क्यों, क्योंकि ये शुरुआत में आया। अब दूसरा वाला अलिफ है, क्यों, क्योंकि बीच में आ गया, शुरुआत में नहीं आया। अस्सलामु, ये क्या है, हमजातुल वस्ल, ये क्या है, अलिफ। अल मुमिनु, ये क्या है, हमजातुल वस्ल है। इकरा, हमजातुल वस्ल है। उसके बाद सआला छोड़ दो, इस्ताज़िउ इसको भी छोड़ दो। तो ये याद रखना है कि हमजातुल वस्ल और अलिफ में, दोनों में फर्क यह है कि हमजातुल वस्ल हमेशा शुरू में आता और अलिफ दरमियान में या लास्ट में आ सकता, और हमजातुल कता कहीं भी आ सकता, लेकिन वो हरकत के साथ आएगा।
بس یہی ہے آج کا سبق. نشانی نہیں رہتا مطلب نشانی کا ہاں حمزۃ الوصل بغیر نشانی کے آتا اور حمزۃ القطع نشانی کے ساتھ آتا. اب یہ تو ہو گیا ہمارے یہاں پہ ہندوستانی یا ایشیا جو مصحف ہے اس کے اندر کی بات. سعودی میں اتنا مشکل نہیں ہے, خالی سمجھنا ہے بس. سعودی کے اندر دو نشانیاں دیے والی ہے حمزہ کو. ایک تو انہوں اس کی اوریجنل شکل جو حمزہ کی عین کی منڈی ہے وہ استعمال کرتے, اور حمزۃ الوصل کو کیا کرتے, اپنا جو سواد آتا چھوٹا سا سواد بنا دیتے, وہ ہے وصل. سواد کا وصل کا سواد انہیں استعمال کرتے. تو یہاں پہ سمجھ جانا کہ یہ حمزۃ الوصل ہے, لیکن ہمارے پاس یہ استعمال نہیں ہوتا کیونکہ ہم زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ المؤمن اقرا, یہ ایسا نشانی وہ لوگ استعمال کرتے. تو آج کا ہمارا سبق کیا ہے, الف, حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع, یہ پہچاننا ہے. تو اب آپ کے سامنے جب بھی کوئی لفظ نظر آیا, کوئی آیت, جیسا کہ ہم نے شروعات سے ہم نے دیکھ رہے تھے کہ کسی بھی آیت کے اندر سب سے پہلے ہم کو ناؤن پہچاننا ہے کہ اسم کون سے ہے. اسم پہچاننے کی چار نشانیاں, تنوین, الف لام, تا مربوطہ اور میم پیش مو, یہ چار نشانیاں اسم کو پہچاننے کی. اب جب آپ اسم پہچان لیے, اب دوسری پہچان یہ کرنا ہے کہ حمزۃ الوصل ہے, حمزۃ القطع ہے یا پھر الف ہے. تو یہی آج کا سبق ہے اور آنے والے 2 دنوں کے لیے آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. یہ یاد رکھنا, یہ حمزۃ الوصل, حمزۃ القطع اور الف یہ گرامر کے اندر بہت کام میں آنے والا ہے آگے چل کے. تو اس کے اوپر زیادہ فوکس, زیادہ توجہ دے کے اس کی پریکٹس کرنا, اس کی مشق کرنا بہت ضروری ہے. ہم لوگوں کا سب کا اس میں فائدہ ہے. تو اب آپ لوگوں کے کوئی سوال, کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھئے پورے سیشن میں. یعنی کہ پیر سے لے کے جمعہ تک کے ہماری 5ویں کلاس آج ختم ہو گئی الحمدللہ. تو ان 5 کلاسز کے اندر جو بھی ہم نے سیکھے, جو ہم نے کچھ نیا دیکھے, تو آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو بالکل آپ پوچھ سکتے, کوئی بھی سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ دوسرے دن کے سبق میں اسد اللہ سر نے بتلائے تھے اسم کی پہچان کے آخری حرف کو زیر رہے گا 100%. جی تو آپ تو بتا رہے ہیں نا, الف لام رہے گا, تنوین رہے گا, یا تا مربوطہ یا میم پیش مو. تو جی انہوں جو بتلائے تھے زیر رہے گا آخری حرف پہ, تو اس کی کچھ مثال دیجئے نا. جی, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. میں وہ جو سبق تھا میں اس کی تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو دے دیتا, ٹھیک ہے, جی جی صرف آپ کے لیے. جی وہ جو سیشن تھا کہ زیر کا جو استعمال ہوتا, کہ زیر کمپلسری آئے گا, وہ اصل میں یہ ہے کہ کسی بھی اسم سے پہلے, مطلب اسم سے پہلے چھوڑ دو, ہمارے پاس حرف ہے پارٹیکلز. تو پارٹیکلز کے اندر ایک حرف ایسا قسم کا ہے جو آج ہم نے دیکھے, جیسا وہ نیچے کر دے رہا تھا, حالت جو جر میں جاری تھی, جو چڈی کھینچے جا رہی تھی, تو وہ جو حالت جر ہو رہی تھی وہ زیر کی حالت ہو رہی تھی. وہ کس کی وجہ سے ہو رہی تھی, اس کے پہلے آنے والے حرف کی وجہ سے ہو رہی تھی. تو وہ جو حرف ہے وہ حرف آنے کے بعد عمل کرتا اسم پہ, اور اس کی اعرابی حالت تبدیل کر کے اس کو نیچے جر میں لے کے چلے جاتا, یعنی کہ پیش سے زیر آ جاتا لاسٹ لیٹر کے نیچے. تو وہ اصل وہ نشانی یہ ہے کہ کسی بھی لفظ, کوئی بھی حرف جر جب آتا, کبھی بھی حرف جر نظر آیا, حرف جر بہت قسم کے ہیں الگ الگ, جہاں بھی حرف جر نظر آیا تو اس کے بعد آنے والا 100% اسم رہتا اور وہ حالت جر میں رہتا. اس وجہ سے وہ تھا کہ زیر آئے گی. تو وہ اصل میں ہے سمجھ میں حرف جر کے بعد آنے والا. جی, اور کوئی سوال؟ سر یہ جو نہیں سمجھ میں آیا کہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. اچھا الحمدللہ. جی ہاں بولیے, اور کوئی بول رہے تھے کچھ؟ ہاں سر, یہ جو حمزۃ الوصل کے اوپر, تو اس کو ہائے ساکنہ کیا رہتا سر؟ یہ ہائے ساکنہ بولتے شاید نا. ہائے ساکنہ وہ کسی کی ہائے لگ گئی تو ہو جاتا ہوں گا وہ. نہیں جی سر, نہیں, وہ اصل میں ہائے ساکنہ جو ہے نا, وہ اصل میں یہاں ہے. یہ جو طالب مسلم ہے, ٹھیک ہے, مسلمتن بنائے مؤنث بولتا لگا کے,
تو گولتا کا تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ گولتا پہ جب آیت کی جاتی یعنی کہ روکا جاتا تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی. جی سر. تو وہ ہے وہ حمزۃ الوصل و خطا کا نہیں ہے وہ رشتہ. جی وہ تھوڑا کنفیوز ہو رہا تھا. ہاں تو یہ وہ ہے, یہ عورتوں کی ہائے لگ گئی تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی, ایسا ہے وہ. جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم مظہر سر. یس سر, ایک مرتبہ پھر پوچھیے آپ, آواز نہیں آئی تھی مجھے. السلام علیکم مظہر سر, آواز آ رہا ہے؟ وعلیکم السلام. جی جی ایک سلی کوشچن ہے, تھوڑا اس کے پہلے والے سلائیڈ پہ جاؤ نا آپ, جہاں پہ اور ایک اور, ہاں یہیں پہ جی جیسا الخالق ہے تو جی الف اور لام کا پروناؤنسیشن مطلب پورا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ الف بھی ہے لام بھی پریزنٹ ہے. جی جہاں پہ سیکنڈ ورڈ ہے السلام کر کے پڑھ رہے, جی جی ایل سائلنٹ ہے, کس بیسس پہ میں اس کو آئیڈینٹیفائی کروں کہ, یا پھر کیسا پڑھنا ہے اس کو؟ جی پچھلی کلاس میں, یہ کل کا سبق ہے. ٹوٹل ہمارے پاس 28 حروف ہے. کتنے؟ 28 لیٹرز ہے. ہوں ان 28 حروف کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ان کو دو ہاں حصوں میں, دو پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا, اور وہ ڈیوائڈیشن ہوا حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کے نام پر, یعنی کہ سن لیٹرز اور مون لیٹرز. حروف شمسیہ ایسے حروف جن کی ادائیگی, جن کا پروننسیشن, جن کا مخرج ادا کرتے وقت زبان کی نوک کا استعمال ہوتا, تو وہ حروف حروف شمسیہ کہلاتے. اور جب بھی حروف شمسیہ کسی لفظ کے بنانے کے لیے, یعنی کہ پہلا لیٹر حروف شمسیہ آتا اور اس کے پہلے الف لام لگا ہوا ہوتا, تو حروف شمسیہ کی وجہ سے یہ جو لام ہے یہ ڈراپ ہو جاتا, اس کو نہیں پڑھا جاتا. اور اس کو نہیں پڑھا جاتا اس وجہ سے یہاں پہ تشدید بھی آ جاتا, تو وہ ڈبل پڑھا جاتا. ہاں, اور یہ الخالق کے اندر یہ جو خا نظر آ رہا, اس کا فرسٹ لیٹر ہے خا. اصل میں یہاں سے اس کی شروعات ہو رہی, خالق. یہ ال تو شروعات میں لگایا گیا, تو الخالق کے اندر خا جو لیٹر ہے وہ زبان کی نوک کے ذریعے سے ادا نہیں ہوتا, تو وہ حروف قمریہ ہوا. تو حروف قمریہ جب بھی آتا تو اس کے پہلے والا لام پڑھا جاتا اور جزم کے ساتھ پڑھا جاتا. اس وجہ سے یہ ہو گیا الخالق, اور اسی وجہ سے اس خا کے اوپر تشدید بھی نہیں آئی, ڈبل اس کو نہیں پڑھا جاتا. ہاں شکریہ سر. جی الحمدللہ, جزاک اللہ خیرن کثیرا. آپ کا سوال بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا, تو اسی طریقے سے سوال کرتے چلیے. السلام بعض علیکم. مرتبہ سمجھ میں نہیں آیا تو سوال کرنا ضروری ہے, بعض مرتبہ سمجھ میں آ جاتا پھر بھی سوال کیجئے, تاکہ آپ کے سوال کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا بعض مرتبہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اس تہذیب میں شروع کا الف کو جب شروع کا تو حمزۃ الفتح بولے شروع میں بھی آتا بولے, تو ہاں, حمزۃ الوصل کا بھی شروع میں بھی آتا بولے, تو ان دونوں میں فرق کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حمزۃ القطع آتا تو حرکت لے کے آتا, اور حمزۃ الوصل جب آتا تو وداؤٹ حرکت آتا, کوئی حرکت لے کر نہیں آتا. اگر حرکت کے ساتھ ہے تو وہ حمزۃ القطع ہے, اور اگر بغیر حرکت کے ہے تو وہ حمزۃ الوصل ہے. سمجھ میں آیا؟ جی سر. جی, اور جہاں پہ یہ نشانی نظر آ گئی, یہ جو حمزہ یہ کی شکل, تو وہ تو 100% حمزہ ہی ہے. جی اور کوئی سوال؟ چلیے تو آج یہاں پہ رکیں گے انشاءاللہ. جی بولیے. اس سے پہلے کا چیٹ کیا تھا, ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. اس سے پہلے کے چیٹ میں کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں یہ والا. ہاں
یہ والا بیٹا یہ 3 جو ہے یہ حرف علت ہے، یعنی کہ بیمار لیٹرز ہے، یہ واویلز ہے. کیا ہے؟ جیسے انگلش کے اندر اے ای آئی او او ہے، اسی طریقے سے عربی کے اندر الف واو اور یا ہے. یہ حرف علت ہے، اور یہ حرف علت کے بغیر کوئی بھی ورڈ نہیں بن سکتا. جیسے انگلش کے اندر واویلز کے بغیر کوئی ورڈ نہیں بن سکتا. ٹی اے ڈی ایل ای، تو یہاں پہ 2 حرف علت استعمال ہوئے، ایک یہ 2 اے استعمال ہوا اور ای استعمال ہوا. اسی طریقے سے عربی زبان کے بھی حرف علت کے بغیر کوئی ورڈ تیار نہیں ہو سکتا، نہیں بنایا جا سکتا. لیکن بعض مرتبہ سم ٹائمز یہ حرف علت خود آتے، اور بعض مرتبہ یہ اپنے نمائندے بھیجتے اور ان کے ریپریزنٹیو بھیجتے. ان کے نمائندے کون ہیں؟ الف کا کون ہے؟ زبر. صبر واو کا کون ہے؟ پیش. اور یا کا زیر. زیر تو یہ 3 حرف علت اور 3 سائن، ان کے بغیر کوئی بھی حرف کوئی بھی لفظ نہیں بنتا. اب سمجھ میں آیا؟ ہاں مولانا. جی چلیے الحمدللہ. آج السلام علیکم. میری ایک بڑی ادبن گزارش ہے آپ سب لوگوں سے کہ مہربانی کر کے آپ اپنے ساتھ میں دادا حضرت ہے تو پوترے پوترے کو بٹھائیے، ابا امی ہیں تو بچوں کو بٹھائیے. یاد رکھیے آپ کے امی نے یا ابا نے، آپ چھوٹے تھے 2 3 4 5 سال کے تھے، جو باتیں تب سکھائی وہ کبھی نہیں بھولتا تھی. اور ابھی پریشانی کیا ہو رہی پتا ہے؟ نہ امی کو وقت ہے نہ ابا کو وقت ہے، نہ امی قرآن پڑھتی نہ ابا قرآن پڑھتا. پڑھتا جاتا کہاں؟ انگریزی میڈیم میں. تو نہ اردو ہے وہاں پہ، نہ کچھ ہے نہ کیا ہے. میری آپ سے بڑی گزارش ہے اپنے ساتھ میں بچوں کو ایک آدھا گھنٹہ بھی بٹھائے، کچھ نہ کچھ کان پہ سے جائے گا اور یہ قوم پوری کی پوری پھر سے ریورس آ جائے گی. ورنہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ اے بی سی ڈی چاہیے ان کو. اب وہ یا ہے تو کائی کی منڈی ہے، بدا کھائی کیا ہے بولی مر الف دیکھے تو کیا تلوار ہے؟ آپ سمجھ رہے؟ میں مذاق سے بول رہا نہیں ہے، سچ ہے. یہ آج ہر آدمی مزدور بھی اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں ڈال رہا. ہم تھوڑا بہت کچھ تو بھی اردو پڑھتے تھے پہلے، اب اردو کا شاہ کچھ نہیں ہے، صاف ہے ایک دم. تو بھائی میری آپ سے گزارش ہے، یہ بچے آپ پڑھ رہے ہیں، بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بچوں کو کتنا اچھا پوچھی بچی نے بیٹی نے، وہ ایسا بازو بٹھاؤ، ہمارے کام میں رونق آ جائیں گی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو جائیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی جانیں جب پڑھیں گی، یہی ڈاکٹر حافظ ہونے والے ہیں، یہی ڈاکٹر انجینئر ہونے والے ہیں. ورنہ ڈاکٹر شیطان بنا رہے ہم. نام مسلمان ڈاکٹر ہے، کام شیطانی ہے. بات سمجھ نہیں سب کو؟ شکریہ. چلیے کل 2 دن چھٹی ہے، ہفتہ اور اتوار. پیر کے دن پھر کلاس ہوگی، اور یہ 2 دن کے لیے ہماری پریکٹس کرنا ہے. ہم کو ہمارا ہوم ورک یہ رہے گا کہ کسی بھی آیت کی. جی بولیے بیٹا. سر ہم نیو ایڈمیشن ہاں نیو ایڈمیشن ہے، پیر کے دن سے پھر ریپیٹ کریں گے بیٹا. دانیال ہے نا؟ یس. ہاں ٹھیک ہے، پیر کے دن سے پھر ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ ایسا کنٹینیو جوائن ہوتے رہنا، میں بتاتے رہوں گا انشاءاللہ. سر ہمارے پاپا آپ کے بیسٹ فرینڈ ہیں. ہاں جی جی چلیے. ہاں تو آج یہاں پہ رکیں گے. پیر کے دن جوائن ہو جاؤ 9 بجے. تو 2 دن کے لیے ہمارا کیا ہوم ورک ہے؟ اسم کو آئیڈینٹیفائی کرنا قرآن کے اندر سے دیکھ کے، قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے. آج کا ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، ہم قرآن کو چھوڑ دیے. نہ ہم اس کی تلاوت کر رہے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے. سمجھنے کے لیے تو خیر علماء ہے اور بہت سارے ائمہ کرام جلسے وغیرہ ہوتے رہتے، ہم جا کے نیک باتیں سنتے رہتے. تفسیر موبائل میں ہیڈ فون لگا لیے اور سنتے رہتے.
تو یہ معلومات تو ہم کو مل جا رہی. آج کا ہمارا سب سے اہم پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیے, اس کی تلاوت کرنا چھوڑ دیے. تو تلاوت کرتے ہوئے ہم کو اس کی پریکٹس کرنا ہے, تو ہمارے لیے وہ کارگر ثابت ہوگا, ہمارے لیے وہ فائدے مند ثابت ہوگا. ایسا نہیں کہ ہم بس خالی یہاں پہ پڑھ لے رہے اور یہیں پہ اس کو چھوڑ دے رہے, ہاں ہم کو سمجھ میں آگا, قرآن پڑھنے آگا, پھر رمضان میں تراویح میں دیکھے تو ارے باپ پھر وہی حساب کتاب چالو. تو ایسا نہیں ہونا. ہم کو تلاوت بھی کرنا ہے روزانہ, 2 آیت کیوں نہیں ہوتے, ہم کو تلاوت کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے, اس کی برکتیں بہت زیادہ ہے. وہ سینے میں اللہ تعالیٰ وہ نور آ جاتا, ہمارے سینوں کو کشادہ کر دیتا اللہ, ہماری سوچ کے دائرے کو وسیع کر دیتا اللہ تعالیٰ, ہماری سمجھ کے دائرے کو وسیع کر دیتا. ٹھیک ہے, تو کریں گے انشاءاللہ. چلیے, تو یہ تلاوت کرتے ہوئے اسم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, پہچان کرنا ہے. اور دوسرا یہ حرف علت یعنی کہ الف کون سا ہے, حمزۃ الوصل کون سا ہے, اور حمزۃ القطع کون سا ہے, اس کی پہچان کرنا ہے. چلیے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.